ہم کسی بھی چیز کے بارے میں جواز اور عدم جواز کے حوالے سے معلومات حاصل اس لیے کرتے ہیں تاکہ اویئرنیس ہو جائے، معلوم ہو جائے کیا چیز کس درجے تک جائز ہے اور کس حد تک ناجائز ہے۔ تکبر کا بھی اسی طرح ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا تکبر کسی صورت پسندیدہ ہے اور اس کے جواز کے بھی کوئی معاملات ہیں، تو اس حوالے سے کن معاملات میں تکبر کا جواز پایا جا سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے رہنمائی۔ یہ تکبر کی ضد عاجزی ہوتی ہے اور یہ بہت محبوب ہے، لیکن بعض اوقات یہ عاجزی دین کو یا دیندار کو، علم کو یا صاحب علم کو ذلیل کروانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس موقع پر انسان کو پہلی بات تو کہ ترک عاجزی کرنی ہے، اور اگر ترک عاجزی بھی کافی نہ ہو تو پھر اظہار تکبر بھی صحیح ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک دیندار ایک سیٹھ کے سامنے جھک کر بیٹھے، اس کی جھوٹی تعریفیں کرے، اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے، تو اس کی نگاہوں سے تو علم اور عالم کی اہمیت ختم ہو جائے گی، 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ وہاں نہیں کہ جی میں تو ابھی قدموں کی خاک ہوں، میں تو کتا کمینہ ہوں، سیٹھ کے سامنے فراڈیا سیٹ اس کے سامنے جی میں تو کتا کمینہ ہوں، تو بس پھر تو گئے آپ کام سے، وہ تو اور چوڑا ہو جائے گا۔ اسی چیز نے تو دینداروں کو ذلیل کر دیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے لیکن وہ ایک طنز کر رہے ہیں اپنے زمانے کے، کہ جب تک ہم دور رہے تو ہمیں عزتیں تھیں، اور جب ہم نے مالداروں کے گھروں میں آنا جانا شروع کر دیا تو انہوں نے ہمیں رومال کی مثل بنا لیا۔ تو یہ دینی طبقہ جو ہے یہ بعض اوقات خلاف موقع اظہار عاجزی کر کے اپنے آپ کو اور دین کو ذلیل کروا دیتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ تو ہے کہ ترک عاجزی ہے، لیکن ایک ہے کہ سامنے والا بڑا متکبر ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ اپنے ایک دوست سے ملنے گئے تو اس کا ایک نوکر آیا، تو وہ بیٹھنے لگا تو اس نے ڈانٹ کے اس کو ذلیل کر کے نکال دیا کہ تم یہاں بیٹھو گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے بہت برا لگا لیکن میں خاموش رہا۔ کہتے ہیں پھر وہ میرے گھر ملنے کے لیے آیا تو اعلیٰ حضرت کا حجام آیا، اعلیٰ حضرت فرمایا آؤ، ان کا نام لیا، فرمایا ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بیٹھے تو وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، اس کے منہ سے اور ناک سے شعلے نکلنے لگے اور کہنے لگا آپ مجھے اس کے ساتھ بٹھائیں گے، اور چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کے تکبر کے توڑ کے لیے ایسا کیا اور میں ایسے شخص سے ملنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، فرسٹ ٹائم جہاں صلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال گئے تھے، تو سرکار نے کفار یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں گئے نا یہ لوگ تو کمزور ہو گئے ہیں، بیماریاں لگ گئی ہیں، ان کے پاس مال و متاع نہیں ہے، اب یہ ہمارے مقابلے کے لائق نہیں رہے، یعنی اظہار تکبر۔ تو سرکار نے فرمایا کہ پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا، متکبرانہ چال جس کو رمل کہتے ہیں۔ تو متکبر کے سامنے اظہار تکبر یہ بالکل جائز بلکہ مستحسن ہے۔ اب اگرچہ علت ختم ہو گئی، معلول ختم ہو گیا لیکن علت ابھی بھی، اور علت ختم ہوگی معلول باقی ہے، یعنی اب وہ کوئی ہمیں تو نہیں دیکھ رہا لیکن ابھی بھی اکڑ کر چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کریں۔ تو اس لیے غور یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اظہار تکبر کر رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس کے سامنے ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ اس کے تکبر کا توڑو، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے بلکہ اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں گے یا اس کے اظہار تکبر پہ 2 تعریفی جملے کہہ دیں گے تو آپ نے تو اس کو کل کر دیا، ختم کر دیا۔ وہ میدان محشر میں پھنسے گا جتنے خوش آمدی قسم کا ٹولہ ہے نا، ان کی بھی خیر نہیں ہے آخرت کے اندر، کیونکہ اس کو جہنم تک پہنچانے میں آپ کے یہ 2-4 جملے تھے۔ اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے، پیروں کی، جھوٹے پیروں کی تعریفیں، عاملوں کی تعریفیں، اسی طرح کوئی صاحب علم ہے تکبر میں مبتلا ہے، غرور اتنا زیادہ ہے کہ اونچا ہو کر بیٹھتا ہے، مجال ہے کہ جو قریب آ جائے ہاتھ بھی ملا لے، جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا، اور سارے واہ واہ جی کیا انداز ہے جی، حضرت کا کیا انداز ہے جی، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سر پٹک رہے ہیں، کیونکہ تھوڑے سے مفادات، تھوڑے سے مرکز نگاہ بننا، ویڈیو بن رہی ہے حضرت کے ساتھ، ذرا ہماری بھی بن جائے گی، 2-4 واہ واہ کر دیں گے۔ تم نے تو اس کو مار دیا، بالکل ختم کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، جب سرکار نے ہجرت فرمائی، لوگ استقبال کے لیے آئے، صدیق سرکار ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کپڑا اوپر کر لیا سائے کے لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ میرے آقا ہیں اور میں غلام ہوں۔ یعنی اتنے مماثلت تھی، ورنہ شاید انہی کے اوپر لوگ ان کو ہاتھ وغیرہ چوم لیتے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ عاجزی ان کی ساری ہونی چاہیے۔ تو اب نتیجہ بس یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں آپ کہ کوئی متکبر ہے تو اس کے سامنے اگر اظہار تکبر سے اس کا تکبر کا توڑ ہو سکتا ہو تو بالکل کرنا چاہیے، لیکن اگر توڑ نہ ہو سکتا ہو تو پھر خامخواہ وہ تکلف کی ضرورت نہیں، وہاں سے ہٹ جائے تو یہی بہتر ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔